سامعین محترم، گزشتہ آیات میں سورۃ الانفال کی پہلی 4 آیتوں میں اس سورت کا پہلا دعویٰ کہ الانفال مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ اس کی تقسیم کا حق بھی اللہ اور اس کے رسول کو ہے، لہذا تم آپس میں اختلاف مت کرو اس مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں۔ سن 2 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو سفیان 60 آدمیوں کا، عرب کے 60 آدمیوں کا، مکہ کے 60 آدمیوں اور دیگر جو ملازمین تھے ان کے ساتھ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ابو سفیان کے اس لشکر پر حملہ کیا جائے۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے کچھ پس و پیش کیا، تو ابو بکر صدیق اور حضرت قتادہ انہوں نے بڑی جوشیلی تقریریں کی، چنانچہ تیار ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سعد بن وقاص، سعد بن عبادہ، قتادہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور سعد بن عبادہ انصار کے قبیلے میں سے تھے اور ابو بکر صدیق مہاجرین میں سے تھے۔ ان دونوں نے سب کے سامنے بڑی پرجوش تقریریں کی، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر اور معمولی سا سامان لے کر، کیونکہ ارادہ لڑائی کا تو ہے نہیں نا، باقاعدہ جس طرح لڑائی ہوتی ہے، آگے 60 آدمی ہیں، 60 آدمیوں کے ساتھ کچھ ملازمین ہیں، تو ان کے پاس تو ہتھیار نہیں ہوں گے، وہ قافلہ تجارت کا واپس آ رہا، یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی اپنے مخبر کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نقل و حرکت کا علم ہو گیا۔ اس نے اپنا ایک آدمی تیز رفتار اونٹنی پر مکہ بھیج دیا کہ جا کر مکہ والوں میں اعلان کر دو کہ اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے مال کو بچاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے نا، انہوں نے تمہارا مال لوٹ لیا۔ ادھر سے جب مکہ خبر پہنچی، وہاں سے ابو جہل نے 1000 کا لشکر جرار، جناب جنگجو اکٹھا کیا اور ساز و سامان سے لیس، جنگی آلات سے لیس، اس وقت کی سپر پاور، اس وقت کی، کیونکہ ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ابو سفیان والا جو قافلہ ہے اس پر حملہ کریں اور واپس آ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ابو جہل کا جو لشکر آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا کریں؟ مقابلہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو ان میں سے چند نے یہی کہا کہ بھئی ہم تو لڑائی کے غرض سے آئے نہیں ہیں، اس لیے ساز و سامان بھی نہیں ہے، تو وہی جو قافلہ ہے اس پر حملہ کرتے ہیں اور واپس۔ لیکن وہاں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دوبارہ پھر وہاں بڑی پرجوش تقریریں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ ابو جہل کا جو لشکر آیا اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، اور اللہ بھی یہ چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت وہ ہم اسے تمہارے ہاتھوں شکست دیں گے، 2 میں سے ایک کو۔ تو اب وہ جو 60 آدمیوں کا قافلہ ہے اس کے اوپر حملہ کرنا، یہ تو اللہ نے ایک تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکالا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے، مسلمان تو اس ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ چنانچہ پھر مقابلہ ہو گیا، بعد میں تیار ہو گئے اور لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ نہتے اور ادھر ہر قسم کا ساز و سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان نہتوں سے اس وقت کی سپر پاور جو مکہ کے مشرک تھے ان کی کمر توڑی اور 70 کافر مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا اور 70 کافر قیدی بن گئے، 70 مارے گئے، 70۔ اور یوں اللہ رب العزت نے سرزمین عرب پر کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور وہ بھی چند مٹھی بھر صحابہ کے ساتھ اور بے سر و سامان۔ اب یہ علت کیسے بنتی ہے؟ یہ دعویٰ کیا ہے کہ انفال مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حق بھی اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ مہاجرین و انصار کو یہ جو آیت ابھی 5ویں پڑھ رہے ہیں نا، کما اخرجک، یہ اس کی پہلی علت ہے اس دعوے کی کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نکالنے والا کون ہے؟ تمہیں لڑانے والا کون ہے؟ تم تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، اور اللہ نے اپنی حکمت سے تمہیں نکالا اور ان کے ساتھ مقابلہ کرایا۔ اس لیے مال غنیمت کے بارے میں اختلاف نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ کے حکم کے مطابق خود نبی تقسیم کرے گا۔ یہ سنیے، کما اخرجک ربک، جس طرح نکالا تجھے تمہارے رب نے، من بیتک، تمہارے گھر سے، تمہیں تمہارے گھر سے نکالا، بالحق، تدبیر کے ساتھ، بڑی تدبیر کے ساتھ نکالا ہے نا۔ اگر پہلے سے ہی یہ کہتے بھائی لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو شاید کمزوری آ جاتی ہے، سارا سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نکلے کس طرح ہے؟ کس لیے نکلے تھے؟ وہ جو 60 آدمیوں کا جو قافلہ تھا اس پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تجارتی قافلہ تھا اور اس سے بھی مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ سکتی تھی، مالی نقصان ان کو پہنچتا، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کر رہے تھے کہ جتنا تجارت کرتے تھے نا، اور اس تجارت میں جتنا نفع آتا تھا اس نفع سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار خرید رہے تھے، ہتھیار بنا رہے تھے۔ اور پھر اس غزوہ بدر کے بعد جو غزوہ احد کے لیے انہوں نے کیا ہے وہ بھی یہی تھا نا، کہ اعلان کیا کہ جو نفع ہوگا نفع میں سے اپنی اصل پونجی لے لو، نفع سارا اکٹھا کرو اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لیے اسلحہ خریدنا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک جماعت مومنوں کی، لَكَارِهُونَ، وہ ناخوش تھی۔ اس بات پر کیا تھی؟ ناخوش تھی۔ تم تو خوش ہی نہیں تھے۔ یہ ابتداً ناخوش تھے لیکن بعد میں وہ بھی کیا ہو گئے اس بات پر۔ یہ طبی بات ہے، یہ فطرتی بات ہے کہ ایک طرف لشکر جرار ہے، ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے، اور مقابلے میں آپ چند لوگ ہیں اور ہیں بھی کیا؟ نہتے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ہمیں کہا جائے تو ہم بھی کیا کریں گے؟ نہیں یار چھوڑو پرا، یہی کہیں گے۔ یہ طبی فطرتی بات ہے، اللہ اسی فطرت کو ذکر کر رہے ہیں۔ یجادلونک فی الحق، وہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگے ہیں حق بات میں،
بعد ما تبین، ظاہر ہونے کے بعد، یعنی وہ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، تیاری کر کے آئے نہیں ہیں، ہم تو اس لشکر کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اسلحہ وغیرہ بھی نہیں لے کر آئے۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، وہم ینظرون، اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی علت اللہ نے بیان فرمائی کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ الانفال للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، یہ ان کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق خود رسول تقسیم کرے گا، کیونکہ تم تو نکل ہی نہیں رہے تھے، اللہ نے تمہیں نکالا، سمجھ آ رہی؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یہ دوسری علت ہے۔ یہ مال غنیمت کس کا حق ہے؟ مال غنیمت کس کا ہے جی؟ اللہ کا ہے۔ کیوں؟ اس کا دوسری علت، دوسری دلیل یہ ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا، احدى الطائفتین، کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے ہاتھوں کچلا جائے گا، ایک گروہ تمہارے قبضے میں ہوگا، تم سے شکست کھائے گا۔ دو گروہ کون کون سے تھے جی؟ ابو سفیان اور ابو جہل کا، ابو سفیان اور ابو جہل کا۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، کہ جو کانٹے کے بغیر حاصل ہو جائے،